اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا اسم الحسنی ہے الجبار۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا معنی جانیں، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے خیال میں الجبار کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جو اس لفظ کو سنتے ہی ذہن میں آتے ہیں؟ جبار کہتے ہیں بہت جبر کرنے والے کو، اور اگر آپ کو اردو سے واقفیت ہے تو جبار کا لفظ سنتے ہی جو الفاظ آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ یہ ہوں گے: جبار یعنی جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا، کسی کی مرضی کے خلاف اس سے زبردستی کچھ کروانے والا۔ غرض جبار جیسا لفظ سنتے ہی آپ کو ایک نیگیٹو سا احساس ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ جبار ہے تو وہ یقیناً ایک سخت قسم کا جابر حکمران ہے جو لوگوں پہ جبر کرتا ہے اور ان کو سزا دیتا ہے، ان کو آگ میں ڈالتا ہے۔ قسم اٹھا کے بتائیں، آپ کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں یا نہیں؟ لیکن جبار کا معنی یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے جو سخت قسم کے دیندار لوگ آپ کو بچپن سے بتاتے رہے ہیں، غصہ کرنے والا، سزا دینے والا، لوگوں پہ ظلم و جبر کرنے والا نہیں۔ ہمارا رب ایسا نہیں ہے۔ جبر کا معنی ظلم اور زبردستی نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ جبار کہتے ہیں بہت جبر کرنے والے کو، لیکن جبر کیا ہوتا ہے؟ جبر وہ نہیں ہوتا جو آپ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی آیات یا اسماء الحسنی کو ان کے لغوی معنی کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت گہرے ہیں۔ جبر کا لفظ نکلا ہے جیم با را سے۔ جبر کہتے ہیں ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے کو۔ واللہ آپ نے اس معنی کی توقع نہیں کی ہوگی، کیونکہ ہم نے تو لوگوں سے سن کے اللہ تعالیٰ کے نام الجبار کو ظالم حکمران جیسا بنا رکھا تھا ذہن میں۔ لیکن جبر ظلم نہیں ہے، جبر ہے ٹوٹی ہڈی کو سیٹ کر کے جوڑنا۔ جب ہڈی ٹوٹ جائے اور آپ آرتھوپیڈک کے پاس جائیں تو وہ اسے کیسے جوڑتا ہے؟ اس کو ایک جگہ فکس کر کے پلسٹر لگاتا ہے، ہڈی کو سیٹ کرتا ہے، یا سرجری کر کے اندر راڈ یا پلیٹ ڈال کے اس کو سیٹ کرتا ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے، لیکن وہ اس تکلیف سے مریض کو گزارتا ہے تاکہ وہ شفا یاب ہو سکے، اس کی تکلیف کم ہو سکے۔ تکلیف ختم کرنے کے لیے بھی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی جبر کا دوسرا معنی ہوتا ہے بحال کرنا۔ جیسے کسی شے کی حالت بگڑ جائے تو اسے اس کی اصلی حالت پہ واپس لانا۔ بالفرض قدیم آرٹ پیسز بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں، ان کو بہت محنت اور نزاکت سے ان کی اصلی حالت پر ری اسٹور کیا جاتا ہے۔ اس میں ری اسٹور کرنے کے عمل کو جبر کہتے ہیں۔ جبر کا ایک معنی کسی کو اسسٹ کرنا بھی ہے، یعنی کسی کام میں اس کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو کچھ کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اسی جبر سے لفظ نکلا ہے مجبور، کسی کو کچھ کرنے کے لیے مجبور کرنا، قوت یا دباؤ لگا کے کچھ کرنا۔ یہ دباؤ ذہنی بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی، جیسے ڈاکٹر کو زور لگا کے ہڈیوں کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اس زور کو جبر کہتے ہیں۔ جبر سے جابر کا لفظ نکلا ہے، یعنی مجبور کرنے والا۔ یہ ایسے حکمرانوں کے لیے آتا ہے جو لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف کام کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جابر کا لفظ نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جبار کا لفظ آیا ہے۔ جبار ہے بہت جبر کرنے والا، لیکن یہ ناجائز زبردستی کے معنی میں نہیں ہے۔ الجبار کا معنی ہے جوڑنے والا، بحال کرنے والا، مجبور کرنے والا، وہ جس کو فتح نہ کیا جا سکے، ناقابل تسخیر۔ الجبار کا لفظ سنتے ہی ذہن میں ایسے حکمران کا خاکہ بنتا ہے جو ظلم و جبر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنے کو، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اس کا جبر مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے جبر سے جوڑتا ہے ٹوٹے دلوں کو، بچھڑے رشتوں کو جوڑتا ہے، وہ زندگیاں جوڑتا ہے، وہ انسان کو اس کے اصل کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جڑنے کا مرحلہ ہنسی خوشی نہیں طے ہوتا، جڑنے کے لیے ایک دفعہ ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد کریں، کیونکہ صرف وہی ہے جو آپ کی ذات کو واپس جوڑے گا، وہی آپ کی زندگی کو جوڑے گا، وہی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جانے والے رشتے آپ سے واپس جوڑے گا، وہ آپ کی بکھری عزت اور ساکھ بحال کرے گا۔ جو آپ کی ذات سے جڑی ٹوٹی چیزیں جوڑ سکتا ہے، بھلے وہ آپ کا خاندان ہو، آپ کی جاب ہو، روزگار ہو، کاروبار ہو، جو بھی ٹوٹا ہے اس کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، وہ اسے جوڑ دے گا، اور وہ ایسے جوڑے گا کہ ٹوٹنے کی خراش تک دکھائی نہیں دے گی۔ لیکن جوڑنے کے عمل میں تکلیف ہوگی، یہ تکلیف آپ کا رب آپ کو نہیں دے رہا، یہ تکلیف قدرتی ہے۔ جیسے اگر ہاتھ پہ کٹ لگے تو تکلیف ہوتی ہے، بھلے ہاتھ مومن کا ہو یا کافر کا، تکلیف ہونا نیچرل ہے۔ جب بھی آپ کی ذات جڑنے کے عمل سے گزرے گی، اس کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف سے پریشان نہیں ہونا۔ ایسے ہی آپ کے گھر کا سکون یا توازن اگر بکھر چکا ہے تو اسے بھی اللہ واپس بحال کرے گا، وہی الجبار ہے، وہی سب کچھ واپس اس کی پرانی حالت پر لا سکتا ہے۔ اگر دو لوگوں کا تعلق خراب ہو چکا ہے تو اس کو بھی واپس اپنی حالت میں لائے گا، اپنی اصلی حالت میں۔ اس لیے ایسے ہر مسئلے کے پیش آتے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد کرنا ہے۔ اور کون ہے الجبار؟
وہ جو مجبور کر سکتا ہے۔ مجبور کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا گن پوائنٹ پہ کسی کو کچھ کرنے کے لیے کہنا، زبردستی اپنا دین نافذ کرنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ الجبار کا وہ معنی نہیں ہے جو اکثر بیان کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ مجبور کر سکتا ہے لیکن اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ ساری خلقت کو جوڑ کے، ان کے زخموں کو باندھ کے، ان کو شفا دے کر ان کو مکمل کر سکتا ہے، لیکن اسے کوئی کچھ بھی کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس فری ول ہے، یعنی آزاد مرضی۔ وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ دنیا بنی ایسے ہے کہ اگر ہم خوشی سے اچھے دنوں میں اپنے رب کی طرف چل جائیں تو بہتر ہے، ورنہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً اپنے رب کی طرف واپس آنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت حسین بنایا ہے، لیکن اس دنیا کو ایک دن خاک میں ملا دینا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ اس کی ساری خوبصورتی، اس کا مال و دولت، اس کے انسان، اس کی محبتیں، یہ سب امتحان ہیں، یہ سب مجبوریاں ہیں، اور ہم انسان بھی مجبور ہیں۔ دنیا کی ہر شے اپنے رب کی طرف راستہ تلاش کرتی ہے۔ ہر شے مجبور ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اپنا راستہ ڈھونڈے۔ آپ کسی شے کو کتنی ہی سختی سے پکڑ لیں، وہ ایک دن آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور مجبوراً اپنے رب کی طرف اپنا راستہ بنا لے گی۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے رب کی میراث ہے، وہ اس کا مالک ہے، چاہے مال ہو یا آپ کے رشتے۔ اس لیے کسی شے کو کھونے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان میں سے کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ اس مال کو خرچ نہ کیا تو یہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے گا، یہ آپ کے ہاتھ سے خود بخود ضائع ہو جائے گا۔ اپنے علم کو خرچ نہ کیا تو بھی یہ فنا ہو جائے گا، آپ کا رب اسے کہیں اور کسی اور کو دے دے گا۔ اپنے رشتوں کے بارے میں obsession کی حد تک خوفزدہ رہے کہ کہیں کوئی ہمیں چھوڑ کے نہ چلا جائے، تب بھی ایک دن یہ چھوڑ ہی دیں گی، کیونکہ یہ سب مجبور ہیں۔ تمام انسان اور تمام چیزیں مجبور ہیں۔ سب کا سینٹر آف یونیورس ان کا رب ہے۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور اس رب کے پاس واپس چلا جائے گا۔ پھر ہمارا کیا ہے؟ اگر سب کچھ اس رب کا ہے تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا صرف وہی رب ہے، اور یہ ساری دنیا اس رب کی ہے۔ پھر کچھ کھونے کا کیسا خوف؟ اگر ہم اپنے رب کو اپنا لیں، اپنے دل سے اس کو اپنا مالک تسلیم کر لیں، تو وہ مجبور کر دے گا ہر اس شے کو جو ہمیں چاہیے کہ وہ واپس ہمارے پاس آئے۔ اگر عزت چاہیے تو ہمارا رب ہر انسان کو ہماری عزت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر مال چاہیے تو ہمارا رب اپنے خزانوں کو مجبور کر دے گا کہ وہ آپ کے پاس چلے جائیں۔ اگر محبتیں اور قدردانی چاہیے تو ہمارا رب اس کو وہاں سے آپ کے پاس بھیجے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ صرف اپنا خوف ختم کرنا ہے، پھر وہ ساری دنیا کو مجبور کر دے گا کہ وہ آپ کے پاس آ جائے۔ وہ جن کے لیے آپ روتے تھے وہ آپ کے لیے روئیں گے، لیکن تب آپ کے خوف ختم ہو چکے ہوں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ اپنے رب کو اپنا مالک سمجھ کے اس سے مانگنا شروع کریں گے، کیونکہ وہی الجبار ہے، وہی مخلوق کو جوڑ کے مکمل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔